السلام علیکم۔ استاذ کا ادب و احترام۔ استاذ ہوتا ہے، شاگرد کو اپنی اوقات میں رہنے ہی میں پیدا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک موقع پر ایسی بیمار ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا اب وصال ہو جائے گا۔ تب آپ کے پاس آپ کے استاذ محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے بعد اپنی مسند کا مالک بناتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ تم فوت ہو جاؤ، اگر تم فوت ہو گئے تو لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو صحت عطا فرمائی۔ لوگوں نے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان یاد دلایا تو آپ کا نفس بھول گیا، یعنی تکبر آ گیا، اور آپ نے اپنی ایک الگ مجلس فقہ قائم کر لی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اطلاع ہوئی تو آپ کو رنج و قلق ہوا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ایک خاص مصاحب سے فرمایا، جاؤ اور یعقوب سے ایک سوال کرو کہ ایک شخص نے دوبی کو 1 درہم کے بدلے کپڑے دھونے کے لیے دیے، لیکن جب وہ کپڑے لینے گیا تو دوبی نے کہا، آپ کا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں، اور کپڑا دینے سے انکار کر دیا۔ مالک لوٹ آیا، بعد میں دوبی نے اس کے کپڑے واپس کر دیے۔ اب چونکہ وہ کپڑے دھلے ہوئے تھے تو کیا دوبی اس کی اجرت لے سکتا ہے؟ اگر یعقوب کہے کہ اجرت لے سکتا ہے تو کہنا کہ آپ نے خطا کی، اگر وہ کہے نہیں لے سکتا تب بھی کہنا کہ آپ نے خطا کی۔ وہ حاضر ہوا اور اسی ترکیب سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے سوال کیے۔ بالآخر امام ابو یوسف رحمہ اللہ جواب دینے سے عاجز ہوئی، اور سراج الامہ سلطان المحدثین سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی خدمت میں خود حاضر ہو کر یہی مسئلہ عرض کیا۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اگر اس دوبی نے غصب کے بعد کپڑے دھوئے تو اجرت نہیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے دھوئے، اور اگر غصب سے پہلے کپڑے دھوئے تو اجرت ملے گی، کیونکہ اس نے کپڑوں کے مالک کے واسطے دھوئے۔ پھر فرمایا، جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ علم سے مستغنی ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ پر روئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بے حد نادم اور معافی کی خواستگار ہوئی۔ مشورہ: آپ علمی و عملی میدان میں کتنا ہی آگے نکل جائے، کبھی اپنے استاذ، شیخ اور معلم کا دامن نہ چھوڑیے، کہ ایسا کرنا بعض اوقات علم سے محرومی اور ناشکری کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آپ کی ترقی کی اصل وجہ یہی استاد و شیخ ہے۔ جب کبھی ان کے در پر جائے تو آپ نے علم و کمال کو دروازے پر چھوڑ کر جائیے، اور استاذ کے ادب و احترام میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیے۔ ان کو ہمیشہ اپنے آپ سے افضل و بہتر جانیے، ان سے مربوط رہیے، کہ ان سے استغنا علم سے مستغنی ہونا ہے۔